الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہما کی روایت کی تشریح آپ کے سامنے کی جا رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں ایک پیتل کا کڑا دیکھا، تو آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ واہنہ کی وجہ سے ہے، ایک طرح کی بیماری ہے جو انسان کو ہاتھ میں لگتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے کندھے سے لے کر کے پورا ہاتھ جو ہے وہ درد اور تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اس کو نکال کر کے پھینکو، کیونکہ یہ تمہارے تکلیف میں اضافہ ہی کرے گا، اور اگر تو مر گیا فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اور اس حال میں مرا کہ یہ کڑا تمہارے ہاتھ میں رہا تو تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے، ما افلحت ابدا، کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ یہاں تک کل کے درس میں بات آ چکی تھی، اور بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، کہ یہ تمہاری تکلیف میں اضافہ ہی کرے گا، جبکہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ تکلیف دینے والا اور تکلیف کو دور کرنے والا یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو یہ کڑے کے اندر کیا طاقت ہے کہ وہ تکلیف میں اضافہ کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا؟ اس کا کیا معنی ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ خبر دی۔ کیا خبر دی؟ کہ اللہ رب العالمین تمہیں سزا دے گا اس لیے کہ تم نے اس اسباب کو اختیار کیا جس کو اللہ نے مشروع قرار نہیں دیا ہے، یعنی اس طرح سے کڑا کا پہننا اور دھاگے کا باندھنا، یہ وہ اسباب ہیں جن کے اختیار کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ تو تمہیں بیماری ہوئی واہنہ کی، تو اب اگر تم نے اس سبب کو اختیار کیا ہے جو شریعت کے اندر مشروع نہیں ہے، تو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور اللہ رب العالمین ناراض ہوگا تو تمہاری بیماری میں اضافہ ہوگا، اس کے اندر کمی نہیں ہوگی، کمی واقع نہیں ہوگی، لہذا تمہاری تکلیف بڑھ جائے گی۔ اللہ رب العالمین بطور سزا کے تمہاری تکلیف کو بڑھا دے گا، ہے نا۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا من تعلق تمیمتا لا یتم اللہ له الامر، کہ جو آدمی تعویذ لٹکائے، اللہ رب العالمین اس کے معاملے کو پورا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ سزا ہوگی اس کے لیے۔ تو کڑا کے اندر یہ کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کے بیماری میں اضافہ کرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین اس کو بطور سزا کے یہ مسلط کرے گا کہ یہ پریشانی اس کی عام ہوتی چلی جائے گی۔ اس طرح کے معاملات میں مشاہد ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر آدمی جب اس طرح کے خوف میں اور ڈر کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد پریشانی آتی ہی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ، اگر تو مر گیا، وہی علیکا، اور یہ کڑا تمہارے اوپر رہا، تمہارے ہاتھ میں رہا، ما افلحت ابدا، کبھی کامیاب نہیں ہو۔ اور کیجئے یہ بات کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو کہہ رہے ہیں، صحابی رسول کو۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اگر آدمی توبہ کرے تو توبہ توبہ کرنے والے کو نفع دے گی، کیونکہ اگر وہ توبہ کر لے شرک سے، یا کوئی بھی شرک سے توبہ کر لے،
تو شرک انشاءاللہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ، اگر تم مر گیا وہی علیہ، یعنی بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا، تو ما افلحت ابدا، تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ۔ بعض اہل علم نے کہا فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ بعد العلم، علم کے بعد، کیونکہ بہت سارے لوگ تعویذ اور اس طرح کے دھاگے باندھتے ہیں، ان کو علم نہیں ہے، تو کیا ایسے شخص کو جہل کا عذر ملے گا؟ اس کو یہ کہا جائے گا کہ چلو بیچارے کو معلوم نہیں تھا، اس کو سکھانے والے نے وہ سکھایا ہے؟ تو کچھ اہل علم کہتے ہیں یہاں پوشیدہ مانو فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ بَعْدَ الْعِلْمِ وَهِيَ عَلَيْكَ، علم کے بعد اور اس حال میں کہ تمہارے پاس یہ رہے، تو تم کامیاب نہیں ہوگے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں نہیں، مطلق طور پہ تم کامیاب نہیں ہوگے، اس لیے کہ عقیدے میں انسان کو جہل کا عذر نہیں ملے گا، عقیدے میں جہل کا عذر نہیں ملے گا۔ چلیے شریعت کا کوئی بہت باریک مسئلہ ہے، نہ جان سکا، تو اس میں قصر کے مسائل ہیں، تیمم کے مسائل ہیں، اور دوسرے مسائل ہیں جو ریئر ہوتے ہیں معاملہ، لیکن عقیدہ جس پر ہماری دین کی بنیاد ہے، اگر اسی کو نہیں جانا تو اس میں جہالت کا عذر نہیں دیا جائے۔ اتنا علم تو ہر آدمی کو سیکھنا ضروری ہے جس پہ وہ صحیح طریقے پہ اللہ رب العالمین کی بندگی کرے، اور اگر اس نے نہیں سیکھا ہے تو اس نے سستی کی ہے، سستی کی ہے، اس نے تفریط کی ہے، لہذا اسے عذر نہیں دیا جائے گا۔ عقیدے کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں، اور علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وعید کی جو آیتیں ہیں یا احادیث ہیں ان کو اسی حال میں ویسے ہی رکھا جائے گا۔ کیوں؟ وعید میں بندے کو خوف دلانا مقصود ہے، اگر آپ اس کی تفصیل کرتے چلے جائیے گا کہ عذر بالجہل ہوگا اور یہ ہوگا یہ ہوگا، تو پھر اس وعید کے اندر جو تاثیر ہے وہ تاثیر کم ہو جائے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ لہذا ان کو اسی طرح سے تمریر کرنا چاہیے، یعنی نصوص کی جو وعید ہیں اس سے ویسے ہی گزر جانا چاہیے۔ تو مصنف رحمت اللہ علیہ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو آدمی حلقہ، کڑا اور اس طرح کی چیزیں، دھاگا، یہ سب پہنے، تو یہ ایسا سبب ہے جو غیر شرعی ہے، اور اگر سبب غیر شرعی اس کے اوپر موجود ہے، اور تو وہ آدمی کبھی بھی فلاح یاب نہیں ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ شرک اصغر کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ شرک اصغر کیوں نہ ہو۔ چلیں اس کے بعد پڑھیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي لفظ من تعلق تميمة فقد أشرك. جی، قال رحمہ اللہ، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَلَهُ، وَلَهُ منے امام احمد، پہلی حدیث مسند احمد کی تھی، دوسری حدیث بھی مسند احمد کی، یہ بیان کر رہے ہیں وَلَهُ سے مراد امام احمد، امام احمد نے روایت کیا عقبہ ابن عامر سے رضی اللہ عنہ، مرفوع روایت ہے، کہتے ہیں من تعلق تمیمة فلا اتم اللہ لہ، جو آدمی تعویذ پہنے اللہ اس کی مراد کو پوری نہ کرے۔ ومن تعلق ودعة فلا ودع اللہ لہ، جو آدمی ودع، کوڑی، سیپ، پتھر، اس طرح کی چیزیں لٹکائے تو اللہ رب العالمین اس کو اس کی مصیبت کو دور نہ کرے۔ ومن تعلق تمیمة، اور جس نے تعویذ لٹکایا فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ وفی روایت، یعنی یہ ایک دوسری روایت ہے ومن تعلق تمیمة فقد اشرک، کا عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے مرفوعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں من تعلق تمیمة فلا اتم اللہ لہ، ومن تعلق ودعة، ودعا کہتے ہیں، ودعا اور ودعا دونوں کہہ سکتے ہیں، دال کے سکون کے ساتھ اور دال کے فتحہ کے ساتھ، دونوں ہیں۔ فلا ودع اللہ لہ، اللہ رب العالمین اس کی بیماری کو ٹھیک نہ کرے، اس کی مصیبت کو دور نہ کرے۔ یہ حدیث امام احمد نے، امام ابو یعلا نے، امام طبرانی نے، ابن حبان نے، امام حاکم نے روایت کیا، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا، اور امام ذہبی نے امام حاکم کی موافقت کی ہے۔ منذری کہتے ہیں
کہ اس کی سند جید ہے. اسی طرح سے ارناؤت، علامہ شعیب ارناؤت نے اس کو حسن کہا ہے. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا ہے کہ حدیث ثابت ہے، یعنی اس کی سند ٹھیک ٹھاک ہے. اور ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. ایک مرتبہ کہا ثابت ہے، ایک مرتبہ کہا صحیح ہے. دو قول منقول ہے. لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. ضعیف کا سبب بتلاتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اس کے راوی میں ایک راوی ہے خالد ابن عبید. خالد ابن عبید کی توثیق کی ہے ابن حبان نے. خالد ابن عبید کہتے ہیں کہ یہ ثقہ خالد ابن عبید کے بارے میں ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ ثقہ راوی ہے. اور دوسرے جو راوی ہیں اس حدیث کے، وہ سب کے سب ثقہ ہیں. حیوا جو ہیں وہ ثقہ ہیں. وہ کہتے ہیں اخبرنی خالد ابن عبید. حیوا خالد ابن عبید سے روایت کرتے ہیں. خالد ابن عبید مجہول ہیں، کون ہے ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے نا. اور صرف یہی روایت، ایک روایت ہے جس کی وہ روایت کرتے ہیں خالد ابن ولید. لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس روایت میں خالد ابن عبید کی جہالت نقصان نہیں دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی ثقہ راوی ہے اور اس کے بعد بھی ثقہ راوی ہے. یعنی خالد ابن عبید مصور ہے، گھیرا ہوا ہے چاروں طرف سے ثقہ سے. یعنی خالد ابن عبید سے پہلے جو راوی ہے وہ بھی ثقہ ہے، ان کے بعد جو راوی ہے وہ بھی ثقہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مقارب ہے، صحیح سے قریب ہے، صحیح سے قریب ہے. واللہ اعلم. حدیث کے سند کو دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث ثابت ہے، سند اس کی ٹھیک ہے. کہتے ہیں وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. امام احمد نے عقبہ ابن عامر سے روایت کیا ہے. من تعلق تمیمتن، تمیمہ جو ہے عرب کے اندر سیپ، کوڑی اور اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھی، جس کو لوگ لٹکاتے تھے اپنے بچوں کے گردنوں میں تاکہ اس سے اس بچے کو نظر بد سے بچایا جا سکے. لہذا کوئی بھی انسان اگر کسی جاندار کے اوپر، کسی بچے کے اوپر، کسی جانور کے اوپر، کسی گاڑی کے اوپر، کسی گھر پر یا کہیں بھی اس طرح کی سیپ اور کوڑی اور بھی کوئی چیز اگر ہو، وہ بلا اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے یا اس کو رفع کرنے کے لیے لٹکاتا ہے تو وہ تمیمہ کے حکم میں آئے گا. جو صرف دھاگا لٹکائے وہ بھی تمیمہ ہے. دیکھیے گا بچے کی ولادت ہوتی ہے، 6 دن 7 دن کے بعد اس کے گھر والے اس کے دونوں پاؤں میں کالا دھاگا، دونوں ہاتھ میں کالا دھاگا باندھ دیتے ہیں اور اس کی پیشانی کے اوپر اور اس کے گال میں ٹیکا لگا دیتے ہیں. کہیں لے کر جا رہے ہیں تو خوب پاؤڈر ووڈر لگا کر کے سجا دیا اور کالا ٹیکا ایک گال میں لگا دیا، ایک اس کے پیشانی کے اوپر لگا دیا. کیوں بھائی؟ نہیں، اس لیے کہ یہ کاجل اس کو نظر بد سے بچا دے گا. اعوذ باللہ. اب کالے چیز کو اگر بچانے کی سہولت ہے یا کالے چیز کے اندر یہ صلاحیت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سر میں جو بال دیے ہیں وہ بھی تو کالے ہیں، وہ اس کو کیوں نہیں بچا رہے ہیں؟ اور آپ اس کو یہاں لگا رہے ہیں تو یہ بچا لے گا؟ کیسی بے وقوفی ہے، آپ غور کیجیے. اسی طریقے سے جو آدمی اپنے گھر میں یا اپنے گاڑی میں وہ آنکھ کی تصویر بنائے، ہے نا، وہ بھی تمیمہ کے حکم میں ہے. جو جوتا لٹکا ہے وہ بھی تمیمہ کے حکم میں ہے. جو ناریل لٹکا ہے وہ بھی تمیمہ کے حکم میں ہے. ہرے پیلے لال بلو دھاگے لٹکائے وہ بھی اس کے حکم میں ہے. اور آج کل آپ دیکھیے گا، آج کل یہ بہت پہلے سے ہے، لوگ اپنی گاڑیوں میں اپنی دکانوں پر لٹکاتے ہیں. اوپر میں 3 4 مرچی، پھر بیچ میں ایک نیبو اور پھر اس کے نیچے 3 4 مرچی، اس کو لگا کر کے لٹکا دیتے ہیں. کسی کسی کو دیکھیے گا کہ وہ کدو کی طرح کی چیز ہوتی ہے جس سے مربع بنتا ہے، ہاں، پیٹھا جس کو کہتے ہیں، اس کو لٹکاتے ہیں. کسی کو دیکھیے گا اپنے دکان کے اوپر مصری کی بڑی سی، مصری کہتے ہیں اس کو، فٹکری کی بڑی سی ڈلیا وہ رکھے رہتا ہے سامنے میں. کوئی کوئی چھوٹا موٹا کوئی کارٹون بنا کر کے رکھے رہتا ہے سامنے میں. کوئی ہاتھی کی تصویر بناتا ہے، کوئی کسی اور کی تصویر بناتا ہے. یہ سب کے سب اسی میں داخل ہے، سب کے سب اسی میں داخل ہے. اور اسی طریقے سے وہ چیزیں جو لکھی جائیں وہ بھی اس میں داخل ہے. جیسے کوئی آدمی اپنی گاڑی کے اوپر لکھ دے بری نظر والے تیرا منہ کالا، ہے نا، یا یہ لکھ دے کہ بری نظر سے بچاؤ
किसी का नाम लेकर के, या कोई अपने गाड़ी पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिखे, या कोई गाड़ी पे सल्ले अला नबी लिखे, हैं, इस तरह की चीजें लिखे, ये सारे के सारे का हुक्म वही है। लेकिन अगर कोई पुरानी आयत लिखता है या हदीस रसूल लिखता है, उसका हुक्म क्या होगा, वो एक मुस्तकिल बाब में आपके सामने इसके बाद आएगा, वहां पर हम उसकी तफसील करेंगे। यहाँ सिर्फ ये जान लीजिए कि ताबीज और तमीमा सिर्फ वही नहीं है जो आदमी अपने गले में लटकाए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। घर बना दिया, उसके सामने रख दिया हाजा मिन फजल रब्बी, या माशा अल्लाह लिख करके लटका दिया, या और कुछ लिख करके लटका दिया, सब उसी के हुक्म में आएगा। क्यों लिख रहा है भाई, ना नजर बद से ये महफूज रहे, क्यों ऐसा कर रहे हैं, नजर बद से महफूज रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फला तम अल्लाह ला, अल्लाह ताला उसकी मुराद पूरी न करे। तमीमा को तमीमा क्यों कहते हैं, अरब इसलिए तमीमा कहते थे कि ताकि ये मकसद को मुकम्मल करने वाला हो, मकसद को पूरा करने वाला है तमीमा, है ना। ये अरब के अंदर बड़ी, इस मामले में अरब जो है बड़ा, बड़े तेज हैं इस्तेमाल करने में। जैसे आप देखिए, काफिला को काफिला कहते हैं। काफिला क्यों कहते हैं, जबकि वो तो जा रहा होता है अभी। कफला यकफुल माने लौट कर आना, लेकिन जब किसी को रुखसत कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं ये काफिला है, जा रहा है। क्यों, इसलिए कि वो नेक फाल लेते हैं कि तुम काफिला नहीं हो, बल्कि तुम लोग लौट के आने वाले हो, राजिआ हो तुम, ये कहते हैं। इसी तरीके से अगर किसी को बिच्छू ने डंक मार लिया या किसी को सांप ने काट लिया, तो उसको कहते हैं लदीग। ये असल जबान है लदीग, लेकिन अरब उसको कहते हैं सलीम। लदीग नहीं कहते, सलीम कहते हैं। जिसको बिच्छू डंक मार दे और जिसको सांप काट ले, उसको कहते हैं सलीम। का क्यों, का वो नेक फाल लेते हैं कि आदमी एकदम ठीक ठाक है, कुछ नहीं होगा, सलीम है, सलामत वाला है, ये कहते हैं। तो उसी से इन्होंने नाम रखा है तमीमा, मकसद को पूरा करने वाला। कौन, तावीज। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन अल्लक़ तमीमा, जो तावीज लटका है फला तम्मल्लाहु ला, अल्लाह उसकी मुराद ही पूरी न करे, अल्लाह उसकी मकसद ही पूरी न करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खिलाफ बद्दुआ की है। सोचिए, जब नबी ने बद्दुआ कर दी है, तो एक मुसलमान कैसे हिम्मत करता है कि हम उसको लटकाएं, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी न करे। वो दज्जाल आता है, जादूगर, चमत्कारी बाबा, और वो आकर के कहा कि ये देखो ये धागे है, इसको जो है कंधे में बांध लो, कोई कहता है बाजू में बांध लो, कोई कहता है कमर में बांध लो, कोई पाँव में बांध लो, कोई कहता है इसको तकिए के नीचे रख दो, हाँ, कोई पलंग के चारपाई के नीचे दबा दो, कोई घर बनाने के वक्त वहां डाल दो, कोई दरवाजे के चौखट में दफन कर दो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कोई कहता है गाड़ी की सीट पे रख दो, हाँ, कोई कोच, क्या है ये सब। कैसे एक मुसलमान इस बात को कबूल करेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी है मन तअल्लक़ तमीमन तमीमतन फला तम्मल्लाहु ला। कैसे हम कबूल करते हैं कि इससे हमको शिफा याबी मिलेगी। गौर कीजिए इन मसाइल के ऊपर। इसी तरह से कहा मन तअल्लक़ वदअतन, वदअ कहते हैं वो समंदर से निकलने वाली चीज होती है, सीप, सीप की तरह की चीजें होती हैं, है ना। मुख्तलिफ तरह के काले पीले नीले, हाँ, जिसको आप देखते होंगे मार्केट में और बाजार में मिलता होगा। उस जमाने में जो जादूगर और कुहान हुआ करते थे ना, कहानत कहने वाले लोग, वो क्या करते थे, इस तरह के सीप लिया करते थे और उसको लेकर के जमीन पे डालते थे, और उससे सामने वाले की तकदीर मालूम करते थे। उसी को कहते हैं जरबल वदा। वदा कहते हैं वही सीप को जो समंदर से निकाल करके लेके आते हैं। आज भी आप देखिएगा बाज मुस्लिमीन मिस्कीन जाते हैं इस तरह बाबा लोग के पास और कहते हैं जरा देखिए ना फाल, जरा देखिए तो घर बनाना चाह रहे हैं फला जगह के ऊपर, सही होगा नहीं होगा। बेटे को भेज रहे हैं फला जगह पे, मेरा बेटा मुसाफिर है, जरा देखिए तो उसका काम पूरा होगा नहीं होगा। शादी करना चाह रहे हैं बच्ची की या बच्चे की, देखिए तो उस जगह पे सही निभेगा या नहीं निभेगा मामला। और वो दज्जाल जो होता है इस तरह की चीजें डाल करके और वो मुस्तकबिल के अहवाल बताता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
اس طرح کی چیز، اس کا کیا حکم ہے، ایک مستقل باب میں گفتگو آئے گی، کہانت کہنے کی اور مستقبل کی چیزیں بتانے کی۔ کہا ومن تعلق بدعتا، اس کو سیب کو کوڑی کو لے کر کے کیا کرتے تھے لوگ، اس میں سوراخ کر کے اس کو پرو دیتے تھے، موتی کی طرح دھاگے میں پرو کر کے اس کو بچوں کے گردن میں رکھ دیتے تھے، کیوں؟ تاکہ وہ نظر بد سے محفوظ رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ اس کی مراد ہی پوری نہ کرے۔ بعض اہل علم نے کہا فلا ودع اللہ لہو، یعنی لا اراح اللہ لہو، اللہ تعالیٰ اس کو راحت ہی نہ دے، اللہ تعالیٰ اس کو سکون ہی نہ دے۔ سوچئے، آپ لٹکا رہے ہیں اس لیے کہ بچے کو سکون ملے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بد دعا کی ہے کہ جو لٹکائے گا اللہ اس کو سکون ہی نہ دے۔ کیسے سکون ملے گا بولیے؟ سکون ملے گا؟ کبھی نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا۔ لہذا جانے انجانے میں اگر کوئی آدمی اس طرح کا عمل کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اس کو توبہ کرے۔ وفی روایت، وفی روایت مانے ایک دوسری روایت میں، یہی حدیث میں نہیں، ایک دوسری حدیث میں یہ بات آئی ہے، کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمتا فقد اشرک۔ اس روایت کو امام احمد نے، حضرت امام احمد نے، اور اسی طرح سے ابن ابی اسامہ نے، اور اسی طرح سے طبرانی نے، اور اسی طرح سے امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ اور منذری کہتے ہیں کہ اس کے رجال جو ہیں سب کے سب ثقہ ہیں، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر نقل کیا ہے، لہذا حدیث صحیح ہے۔ حدیث کیا ہے؟ من تعلق تمیمتا فقد اشرک، من تعلق تمیمتا فقد اشرک، یہ حکم ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ اور ہم نے آپ کو کہا ہے کہ تعویذ میں اصل کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، لیکن اگر انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اسی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، یہی ہم کو بچا رہا ہے، یہی ہم کو محفوظ کر رہا ہے، یہی ہم کو مصیبت سے چھٹکارا دے رہا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ اب ظاہر ہے کوئی بچہ کیوں، اگر کوئی ماں باپ پہناتے ہیں تو یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ سبب ہے، بیٹا جاؤ تمہاری حفاظت ہوگی اس سے، یہ امام ضامن ہے، یہ فلاں ہے، یہ چلا ہے۔ اور جب دیکھیے گا جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے، لوگوں کو ایسا کرتا دیکھتا ہے تو وہ بھی کرتا ہے۔ کرکٹر ہے بہت بڑا، سکس لگا دیا یا چوکا لگا دیا یا میچ جیت گیا، تو سب سے پہلے وہ اپنی تعویذ نکال کے چومتا ہے، ٹی وی کے اندر، سیریلوں کے اندر اور دوسری چیزوں کے اندر یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کا چومنا مطلب کیا ہے؟ اس کو تھینکس کر رہا ہے، تم نے ہم کو یہ کام کروا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کھلا ہوا شرک ہے جو ہم اپنے بچوں کو اس کے اوپر گرفتار کر رہے ہیں۔ شرک اکبر ہے یہ، والعیاذ باللہ۔ اور اگر اسی پر اس کی موت ہو گئی، کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اعتقاد رکھ رہا ہے کہ نفع کا دینے والا، نقصان کا دینے والا یہی تعویذ ہے، یہی دھاگا ہے جو ہم اپنے گردن میں پہنے ہوئے ہیں۔ اور مصیبت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب اس تعویذ کو کھول کر کے اس کے اندر دیکھیے تو لکھا رہے گا یا جبریل مدد، یا اسرافیل مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، کیا کیا۔ ابھی دیکھا نا آپ لوگ یوٹیوب وغیرہ پہ وہ چل رہا ہے، کیسا بنا رہے ہیں وہ دادا صاحب کی گھوڑی اور فلاں اور چلاں اور چلاں، کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ کسی کا نام دین ہے؟ کسی کا نام اسلام ہے؟ واللہ یہ شرک اکبر ہے، شرک اکبر ہے یہ، اس طرح کی چیزوں۔ بسا اوقات ہم لوگوں نے دیکھا ہے، ہاں، آپ سعودی عرب میں اور ادھر بھی، یہ سعودی عرب کا واقعہ ہے، کہا کہ ایک شخص کے گردن میں تھا تعویذ، اس کو پکڑا گیا، پوچھا گیا کیوں بابو، کیوں تعویذ لٹکائے ہو، کوئی مصیبت ہے تم کو، کوئی معاملہ ہے؟ تو نہیں، ہم گٹکا بہت کھاتے تھے تو امی نے مولوی صاحب سے بنوا کر کے لا کے لگا دیا ہے، کام کرنے آیا تھا بیچارہ وہاں تاکہ ہم گٹکا نہ کھائیں، تو کہا چھوڑ دیے گٹکا، اب نہ کھاتے ہو؟ نہیں نہیں کھاتے ہیں مولوی صاحب، چھوڑیں کیسے، تھوڑا بہت کھاتے ہیں، کھاتے ہیں لیکن کم کر دیے؟ ہاں تھوڑا بہت کم تو کیا ہے۔ کہا ذرا کھول کے دکھاؤ تو نکالو اس کو، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ علاج بہت آدمی آج کل اس کے اندر ملوث ہے، اس کے اندر یہ کریں گے، تو کھول کر کے دیکھا، واللہ العظیم اس میں جو گٹکے کا پیکٹ ہوتا ہے نا، شکر لکھا ہوا پیکٹ تھا، وہ شکر اس کے اندر ڈال کر کے اس کو سیل کر کے دیے ہوا تھا، دجال۔ سوچیے آپ کیسی اندھ بھکتی ہے، کیسے یہ قانون، کیسے یہ کاروبار چل رہا ہے۔
1,500 रुपया उससे लिया होगा जरूर, लेकिन वो रास्ते पे सड़क पर चलते हुए, या वो खुद खाता होगा, तो उसने निकाल करके उसकी पुड़िया डाल करके उसको काले धागे में बांध दिया, काले कपड़े में लपेट करके, और उसको पहना दिया कि ये पहन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अजायब, अजायब, पढ़े लिखे लोग, हाँ, वो इस तरह के मामलात में गिरफ्तार हैं। इस तरह के मामलात में अजीब अजीब है कहानी, उसमें कहाँ वहां तक हम लेकर जाएंगे। मादा इल्मिया पढ़िए, इंशाल्लाह उससे फायदा होगा। तो ये शिर्क अकबर है। इसी तरह से तमीमा जो है ना, तमीमा, ये कभी कभी क्या होता है, तमीमा में तावीज, कभी कभी सिर्फ धागा ही होता है, और कभी कभी उसमें कौड़ियां या सीप वगैरह डाले जाते हैं, और कभी कभी उसमें जैसा कि हमने बतलाया कि कुछ वरक़ा वगैरह, कागज वगैरह लिख करके उसको लपेट करके और उसमें डाल दिया जाता है। कभी कुछ लोग चमड़े में डाल देते हैं, कुछ लोग उसको, एल्युमिनियम का कवर मिलता है छोटा छोटा, उसके अंदर डाल करके उसको मोम से सील कर दिया जाता है। हाँ, इन औरात को खोल कर अगर कभी देखिएगा, अजीब चीजें आपको होता है। बसा औकात वो सिर्फ धागा होता है, और उसमें कभी कभी कौड़ी लगाई जाती है, कभी कुछ चीजें, कभी कुछ लिख करके उसमें बांधा जाता है, यही बता रहा था ना। जी शेख साहब। जी शेख साहब। हाँ, तो उसमें उसमें बसा औकात गैरुल्लाह से इस्तिगासा भी होता है, गैरुल्लाह से इस्तिगासा भी होता है, और ये शिर्क अकबर है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने ताबीज लटकाया उसने शिर्क किया। यह हदीस जो है ना, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, इसका बैकग्राउंड है जी। बैकग्राउंड क्या है देखिए, कुछ लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और वो एक जमात की शक्ल में थे। रहत का लफ्ज है हदीस में, रहत कहते हैं एक से लेकर के 9 को, या बाज लोगों ने कहा एक से लेकर के 10 तक। तो यहाँ 10 आदमी थे, 10 आदमी थे। वो लोग आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 लोगों से बैअत की, 9 लोगों से बैअत की, और एक से नहीं किया, एक से नहीं किया। तो लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, बायअत तिसअतन व तरकत हादा, 9 लोगों से आपने बैअत की, इसको छोड़ दिया, क्या वजह है? आपने कहा, इन अलैहि तमीमा, उसके ऊपर ताबीज है। सुबहान अल्लाह, गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बैअत नहीं किया जिसके पास ताबीज थी। इन अलैहि तमीमा अदखल यदहू, उस आदमी ने अपने हाथ को दाखिल किया। इससे यह पता चला जी कि ताबीज जाहिर नहीं था, और यह अलामात नबूवत में से एक है कि वो ताबीज जाहिर नहीं था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए उस मख्फी चीज की खबर दी गई। चुनांचे उसने अपना हाथ दाखिल किया और ताबीज को निकाला, तो कतहा, और उसको उसने तोड़ दिया, काट दिया, काट के फेंक दिया। फबायअहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बैअत की। तो उसके बाद आपने ये हदीस कहा, यही बैकग्राउंड है, पस मंजर। और उसके बाद कहा, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने ताबीज लटकाया गोया कि उसने शिर्क किया। इमाम अलवानी रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा है कि इसकी सनद सही है। ये जो वाकया किस्सा बयान हुआ, इसकी सनद क्या है? सही है। और इसी तरह से इमाम तहावी ने हसन सनद के साथ नकल किया है सुदा के चंद लोगों के ताल्लुक से। वो कहते हैं कि हम लोग आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तकरीबन 12 लोग थे। कहा, हम सबों ने बैअत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन प्यारे मुस्तफा ने एक आदमी से बैअत करने से मना कर दिया, उससे बैअत नहीं किया। हम लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे भी बैअत कर लीजिए, ये हमारे साथ आया है, हमारा ही आदमी है, बैयत कर लीजिए इससे। अब क्या समझ रहे हैं, कोई दूसरा है? नहीं नहीं, हमारे ही साथ आया है, इससे भी बैयत कर लीजिए। आपने कहा, लन उबायिअहु, हम हरगिज इससे बैयत नहीं करेंगे, हत्ता यंज़िअ अल्लज़ी अलैहि, यहाँ तक कि जो चीज इसके पास है उसको निकाल के फेंके नहीं। क्यों? इन्नहु मन कान मिन्ना अलैहि, कि अगर जो चीज इसके पास है, अगर वो हम में से किसी के पास होगी, मिस्ल अल्लज़ी अलैहि, जो चीज इसके पास है, कान मुशरिकन,
وہ آدمی مشرک ہوگا ما کانت علیہ، جب تک وہ چیز اس کے اوپر ہوگی. غور کیجئے تو، کہا جو چیز اس کے پاس ہے، اگر وہ چیز ہم میں سے کسی کے پاس ہوئی جو اس کے پاس ہے، تو جب اس کے پاس رہے گی وہ آدمی مشرک ہوگا، وہ آدمی مشرک ہوگا. راوی کہتے ہیں فنظرنا، ہم نے اس کی طرف غور سے دیکھا، فَإِذَا فِي يَدِهِ سَيْرٌ مِّن لَحْيِ شَجَرَةٍ، درخت کے چھال کا بنا ہوا ایک رسی تھا، جو ایک دھاگا تھا جو اس نے اپنے ہاتھ کے اوپر باندھ رکھا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ نکالو، اور نکالو، جب تک نہیں نکالو گے ہم تم سے بیعت نہیں کریں گے. شاہد، محل شاہد کیا ہے حدیث کا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا انہو من کان منا، جو ہم میں سے ہے، اور اگر اس کے اوپر وہ چیز ہوئی جو اس کے پاس ہے، تو جب تک وہ چیز اس کے پاس رہے گی وہ مشرک ہوگا. اس سے یہ پتا چلا کہ ان دھاگوں کا باندھنا نظر بد سے بچنے کے لیے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے، تکلیف کو دور کرنے کے لیے، اور کسی کام کے لیے، تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. یہ شرک اصغر ہے. لیکن اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہی چیز ہم کو شفا دینے والی ہے، یہی دھاگا مصیبت کو دور کرنے والا ہے، یہی دھاگا ہم کو کامیاب کرنے والا ہے، تو یہ شرک اکبر ہوگا. چلیں. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. رواه ابن أبي حاتم. جی، یہ روایت بھی ذرا دیکھیے. ابن ابی حاتم میں جب ہم نے اس لفظ کو تلاشا تو وہاں یہ نہیں ملا. تفسیر ابن ابی حاتم میں کیا ہے؟ دخل حذیفہ علی مریض، حذیفہ ایک بیمار کے پاس گئے، فرعا فی عضدہ سیرن، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے بازو میں، عضد کہتے ہیں بازو کو، اس کے بازو میں کوئی دھاگا یا تانت کہتے ہیں، تانت طرح کی چیز بندھی ہوئی ہے. تانت جانتے ہیں آپ لوگ؟ تانت کہتے ہیں وہ جانور کے آنت سے بنائی جاتی ہے، اور اس کو لوگ جو ہے نا، کمان جو بنتا ہے نا، کمان میں جو دھاگا باندھا جاتا ہے جس پہ لگا کر کے تیر چلاتے ہیں، اس کا وہ بنایا کرتے تھے. بڑا مضبوط ہوتا تھا، اور اس کے اندر ٹیمپر ہوتا تھا، یعنی کھینچنے سے وہ تھوڑا بڑا بھی ہوتا، اور چھوڑنے سے اس کی مار ہوتی تھی، تانت. اور اسی طرح کی چیز آج کل کے یہ جو شٹل وغیرہ ہوتا ہے نا، بیڈمنٹن جو لوگ کھیلتے ہیں، اس پہ جو چیزیں باندھی جاتی ہے وہ تانت ہی ہوتی ہے، اسی طرح کی چیز ہوتی ہے. بہرحال، تو کہا کہ حذیفہ ایک مریض کے پاس گئے، انہوں نے ان کے بازو میں دیکھا کہ تانت بندھی ہوئی ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ فقطعہ، اس کو کاٹ دیا، وانتزعہ، اس کو نکال کر کے پھینک دیا. قال، اور کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ کے اوپر ایمان لانے والے بہت سارے لوگ ہیں مگر وہ شرک کے اندر مبتلا ہیں. اس اثر کو ابن ابی حاتم نے اپنے تفسیر میں روایت کیا ہے. ابن ابی حاتم نے اپنے تفسیر میں اس اثر کو روایت کیا، ہم جو پڑھے وہ. لہذا یہ جو کتاب التوحید میں ہے نا، بعض لوگوں نے جنہوں نے کتاب التوحید کی شرح کی ہے، انہوں نے اس اثر کو ضعیف کہا ہے. کیوں ضعیف کہا ہے؟ اس لیے کہ یہ عاصم ابن ابی نجود کی روایت ہے، اور وہ صدوق ہے، اور یہ روایت عروہ ہے، عروہ ان حذیفہ. تو کہتے ہیں عروہ نے حذیفہ سے سنا نہیں ہے، ان کی سماع ثابت نہیں ہے. تو کہتے ہیں فیہ صدوق لہو اوہام وفیہ انقطاع، اس میں دو علت جمع ہے. ایک تو یہ کہ ایک راوی ایسا ہے جو صدوق ہے، اور اس میں انقطاع بھی ہے، انقطاع بھی ہے. لیکن یہی اس سند ابن ابی حاتم میں ہے، وہاں عروہ نہیں ہے. اور فتح المجید کے اندر اور تیسیر العزیز الحمید کو اگر دیکھیے گا تو وہاں یہی ذکر ہے. لیکن وہ کیا ہے؟ وہ ہے عزرہ، عن عزرہ عن حذیفہ، عروہ حذیفہ نہیں ہے. تو بہرحال اب اتنا وقت نہیں مل پایا تھا کہ ہم اس کی پوری تحقیق آپ کے سامنے کرتے، اہل علم کے پورے کلام کو اس سلسلے میں دیکھتے. لیکن شیخ الاسلام شیخ محمد شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو ایک دو جگہ دیکھا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ اثر جو ہے ثابت ہے، ان کے نزدیک اثر ثابت ہے.
تو ابتدائی معاملے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اثر صحیح ہے، لیکن اس کو مزید تحقیق سے گزارنا پڑے گا اور اس کو دیکھنا پڑے گا، واللہ اعلم۔ ابن ابی حاتم میں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوا ہے، اور ابن ابی حاتم کی تفسیر میں کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا انہو رأى فی عضدہ سیرا، دیکھا کہ ایک آدمی کے بازو میں بندھا ہوا ہے کیا؟ سیر من تانت، دھاگا، فقطعہ، اور انہوں نے اس کو کاٹ دیا۔ لیکن یہاں جو ہے آپ کی روایت میں کتاب میں حمہ کا ذکر ہے، لیکن وہاں تفسیر میں حمہ کا ذکر نہیں ہے، یعنی بخار کی وجہ سے بندھا ہوا تھا، اس کا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے اس کو کاٹ دیا، نکال دیا، اس کو پھینک دیا، اور اس کے بعد تلاوت کی، کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شرک کرنے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ شرک اکبر کے لیے ہے، مشرکین کے لیے ہے جو شرک اکبر کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے اوپر ربوبیت میں ایمان لاتے ہیں لیکن الوہیت میں شرک کرتے ہیں۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ مصیبت میں، دکھ میں، تکلیف میں اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کو آسانی مل جاتی ہے اور سکون مل جاتا ہے، سمندر سے نجات پا جاتے ہیں، تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم، اور کئی مرتبہ اس کو پڑھ چکے ہیں۔ تو آگے کا باندھنا یہ شرک اکبر نہیں ہے اصل حالت میں، لیکن صحابہ کرام اور سلف صالحین رضوان اللہ علیہ مجمعین شرک اکبر کی آیتوں سے شرک اصغر کے اوپر استدلال کیا کرتے تھے، اس لیے کہ دونوں کے دونوں شرک ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں، شرک ہونے کے اعتبار سے برابر ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ وہ دھاگا یا وہ رسی یا وہ تعویذ جو کوئی آدمی باندھا ہوا کہ پائیں آپ، تو اس میں اصل یہ ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ کاٹے گا کون؟ کون کاٹے گا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ جو پہنا ہوا ہے وہی کاٹے، جو پہنا ہوا ہے وہی کاٹے، ہم اس کو کہیں گے کہ اس کو نکال دو، اس کو کاٹو، جیسا کہ عمران ابن حسین کی حدیث میں آپ پڑھ چکے رضی اللہ عنہما، کہا کہ انزعها، نکالو، اس کو نکال کے پھینکو۔ لیکن اگر کوئی آدمی بادشاہ ہے، حاکم ہے، یا اس کو پاور ہے حکومت کی طرف سے، اور لوگوں کے نزدیک اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے، کوئی بڑا عالم دین ہے، تو وہ کام کر سکتا ہے تاکہ فتنے سے وہ محفوظ رہے۔ لیکن اگر ہر کس و ناکس یہ کام کرنا شروع کرے تو لڑائی جھگڑا ہوگا، انتشار ہوگا، مار پیٹ ہوگی، ہے نا؟ تمہیں کیا ہے؟ تم کو ہوتے کون ہو ایسا کرنے والے؟ ہم وہ لٹکائیں یا یہ لٹکائیں، تم کو کیا مطلب؟ یہ لڑائی ہوگی۔ لہذا اس کو بیٹھ کے سمجھائے، اور سمجھا کر کے اس کو کاٹنے کے لیے کہے، یا وہ اگر اجازت دے کے آپ ہی کاٹ دیجئے بھائی صاحب، تو آپ کاٹ دیجئے، ٹھیک ہے؟ لیکن نظر بد سے بچنے کے لیے جو چیز لٹکایا جائے اس کا کاٹنا کیا ہے؟ واجب ہے، واجب ہے۔ حدیث ثابت ہے اس سلسلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض سفروں میں یہ کہا، کیا کہا؟ لا يبقين فی رقبت بعیر قلادۃ الا قطعت، کسی بھی اونٹ کے گردن میں کوئی قلادہ، کوئی رسی نہ دیکھو مگر یہ کہ اس کو کاٹ دو، اس کو کاٹ دو، متفق علیہ روایت ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور امام مالک کہتے ہیں وہ ارا ذالک من العین، مجھے لگتا ہے کہ نظر بد کے لیے جو لوگ جانوروں میں لٹکایا کرتے تھے یہ مراد ہے، یعنی وہ لوگ اونٹ کے گردن میں رسی باندھ دیتے تھے، کیوں باندھتے تھے؟ تاکہ اونٹ کو نظر بد سے بچایا جا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یبقین، ہرگز ہرگز باقی نہ رہے، فی رقبت بعیر قلادہ، کسی اونٹ کے گردن میں کوئی رسی یا کوئی قلادہ، الا قطعت، مگر یہ کہ اس کو کاٹ دیا جائے، فامر بقطعها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کاٹنے کا حکم دیا، ہے نا؟ تو اس سے یہ پتا چلا کہ کوئی بھی آدمی، چاہے وہ گھر والا ہو، چاہے وہ گاڑی والا ہو، تو اسے چاہیے کہ، یا کوئی گھر کا گارجین ہو، تو اسے یہ خطاب ہے کہ تم گھر کے گارجین ہو تو تمہارے گھر کے افراد کے کسی کے ہاتھ کے اوپر، کسی کے گلے کے اوپر، کسی کے گردن کے اوپر کوئی دھاگا، کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کو اس لیے لگایا گیا ہو، اس کو اس لیے پہنا گیا ہو کہ وہ عین نظر بد سے بچانے کے لیے۔ نظر بد کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی خاتون اگر زیور پہنے تو وہ اس میں داخل نہیں ہوگا،
مرد کے لیے پھر بھی نہیں. کوئی مرد اگر چین پہنے چاندی کا ہی صحیح تو ہم کہیں گے کہ عورتوں سے مشابہت. مردوں کی یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ چین پہنے. یہ خاتون کے لیے. لیکن خاتون اگر بناؤ سنگار کے لیے چین پہنی ہے سونے کی چاندی کی یا اور کسی اور چیز کی پہن سکتی ہے. لیکن نظر بد سے بچانے کے لیے اگر دھاگا پہنی ہوئی ہے تو یہ. اور یہی حال اس 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 چین کا ہوگا جس کو لوگ منگل سوتر کہتے ہیں, شادی کی نشانی کے طور پہ پہنتے ہیں. یہ بھی ناجائز ہو. سہاگ کی علامت اور نشانی کے طور پر جب تک یہ باقی ہے سہاگ سلامت ہے, والعیاذ باللہ. اور جب یہ ٹوٹ گیا کٹ گیا تو پھر اس کے اوپر بھی آفت اور وپتا آ جائے گی. ہاں, گویا جادوگر کے جام طوطے میں. ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس طرح کے عقائد لوگوں نے پھیلا کر کے رکھے ہیں. اس سے انسان کو کیا چاہیے؟ اجتناب کرے. انسان ان چیزوں سے پرہیز کرے اور بچے. اب یہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ ہے. جہاں علاج کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے تو مارکیٹ میں اور بازار میں آپ لوگ دیکھیے گا کچھ بریسلٹ ملا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا میگنیٹ ہے, اور اس کو اگر آدمی پہنتا ہے, دوا کی دکانوں میں بھی فروخت ہوتا ہے کہ اگر اس کو پہنے تو اس سے اس کا بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے. کوئی تھائرائڈ کے لیے دیتا ہے, کوئی شوگر نارمل ہونے کے لیے دیتا ہے, کوئی اور. ہاں, خالی اس کو کیا کرنا ہے؟ لٹکا لینا ہے. بریسلیٹ ہے, اس کو پہن لینا ہے. اس کے پہننے کا کیا حکم ہے انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم کل کے درس میں کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے, ہم سب کی اصلاح فرمائے, نیکیوں کو قبول کرے, سیئات سے درگزر فرمائے, جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.